لیجئے جناب، آخر ثابت ہوا کہ وہ پاکستان بن چکا ہے جو اقبال کا خواب تھا اور جس کے لیے قائد اعظم نے الگ وطن کی جنگ جیتی تھی۔ آج اس ملک میں تمام کرپٹ سیاستدان مر چکے ہیں، بدعنوانی جڑ سے اکھاڑی جا چکی ہے، تعلیم کے میدان میں ہم پہلے نمبر پر ہیں، ہماری صحتیں قابل رشک ہو چکی ہیں، ڈالر 100 روپے کا ہو گیا ہے اور انسان کی بنیادی غذا یعنی دودھ 60 روپے لیٹر کے حساب سے گلیوں میں بہہ رہا ہے۔ اسی بے مثال خوشحالی کی وجہ سے اب پی ڈی ایم کو حکومت کی خرابیاں نظر آنا بند ہو گئی ہیں، اپوزیشن کا کام بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب تو اس قدر فارغ ہو چکے ہیں کہ اب ان کی مکمل توجہ ایک فلم پر ہونے والے اعتراضات پر مرکوز ہے۔ جی ہاں، سوچ کر دیکھیں، وزیر اعظم کا عہدہ اور حکم دیا گیا کہ ایک فلم پر ہونے والے اعتراضات کے ریویو کے لیے ارجنٹ بیسس پر کمیٹی بنائی ہے۔ کتنا اہم کام ہے نا، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ باقی معاملات میں تو پاکستان نے اپنے قدموں میں پوری دنیا کو جھکا لیا ہے، اب فلموں کی ریلیز ہی سب سے اہم ایشو رہ گیا ہے۔ اب دھیان سے 1 منٹ اور سنیے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ فلم ہے جوائے لینڈ، بنانے والا انتہائی متنازع پروڈیوسر سرمد کھوسٹ، جو ہم جنس پرستی کا کھلا حامی ہے اور اپنی ویب سیریز میں گے کا کردار ادا کر چکا ہے۔ جوائے لینڈ کی تیاری میں لاس اینجلس کی بھارتی نژاد پروڈیوسر اپوروا گرو چرن بھی شامل ہے۔ فلم کا پلاٹ ایک ٹرانسجینڈر وومن کی محبت کے گرد گھومتا ہے۔ جی ہاں، ٹرانسجینڈر، وہی مخلوق جس کی حفاظت کے لیے مغرب کے غلاموں نے پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بنایا، وہی ٹرانسجینڈر جس کی حیثیت اس وقت پاکستانی کورٹ میں چیلنجڈ ہے، اور وہ ٹرانسجینڈر وومن کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرد جو خود کو عورت قرار دے، اور اس فلم میں ایک مرد اس ٹرانس وومن کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، یعنی 2 مردوں کی محبت، یعنی ہم جنس پرستی۔ فلم پر سرمایہ لگایا امریکن کمیونٹیز نے۔ کون سی کمیونٹیز؟ LGBTQ کمیونٹیز اور ان کی حامی قوتیں۔ فلم کی سٹوری لائن میں صاف لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ LGBTQ+ کیٹیگری کی فلم ہے۔ اس فلم کو انٹرنیشنل کینز فلم فیسٹیول میں اسٹینڈنگ اوویشن ملتا ہے اور دیا جاتا ہے کوئر پام ایوارڈ، جس کی اپنی ویب سائٹ پر بڑا لکھا ہوا ہے کہ یہ ایوارڈ ہم جنس پرستی کے موضوع پر بننے والی بہترین فلموں کو دیا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کے 5 ججز ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق فرانس سے ہے۔ ایوارڈ کی ویب سائٹ پر جوائے لینڈ کے ڈسکرپشن میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس کے گھر میں باپ کا حکم مانا جاتا ہے، اور اس گھر کا ایک لڑکا اپنے گھر والوں سے چھپ کر ایک فحش ڈانس کے خفیہ تھیٹر میں جانا شروع کر دیتا ہے، جہاں اسے ایک ٹرانسجینڈر وومن سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ بالآخر اپنے گھر والوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ فلم آسکر کے لیے بھی نامزد ہے۔ یہ خود کو اداکار اور سیاستدان کہنے والے، ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ کہنے والے یقیناً اندھے تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ سارے کنیکشن صاف نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی نظر آتے ہوں گے، پھر ان کا مقصد آخر ہے کیا؟ پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر صاحب ٹرانسجینڈر کے حق میں عدالت پہنچ گئے۔ ہمایوں سعید، ثانیہ سعید، سیمی راہیل اور دیگر جو خود کو پاکستانی اداکار کہتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کے حق میں اس فلم کو ریلیز کروانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شاہزیب خانزادہ پاکستانی جرنلسٹ کہلاتے ہیں، لیکن فلم کے ڈائریکٹر کو اسٹوڈیو میں بلا کر پروگرام کرتے ہیں اور عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس فلم میں کوئی قابل اعتراض بات موجود نہیں ہے۔ ان کے انداز سے جو دکھ جھلک رہا ہے اس کا ایک نمونہ آپ بھی دیکھ لیں۔ ایک ایسی فلم جس کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے، ایوارڈ ملے ہیں، ناقدین نے اس کو سراہا ہے، لیکن جب پاکستان میں اس کی نمائش کی باری آئی تو محض ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی ریلیز کو روک دیا گیا ہے۔ یہ دکھ اپنے انداز سے سب ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ فلم ڈائریکٹر کا بھی ایک جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سینسر بورڈ نے بھی کچھ نہیں کہا آپ سے، جو 3 سینسر بورڈز نے اپروو کیا انہوں نے کوئی ایسا اعتراض نہیں اٹھایا؟ نہیں، سینسر بورڈ نے ہم سے شاید 2 الفاظ کی کو بیپ کرنے کو کہا، اسلام آباد نے ہم سے 2-3 اور چیزیں کرنے کو کہا، پنجاب نے بھی 1-2 چیزیں، ہم نے وہ ساری کر کے ہماری فلم تو تیار تھی لگنے کے لیے 18 نومبر کو، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے وہ چیز۔ جھوٹ یہ ہے کہ صرف اسلام آباد سینسر بورڈ نے جو اعتراضات اٹھائے تھے نا، ان کی تعداد 13 ہے۔ دیگر جگہ کا ڈیٹا اور اسٹیٹس ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، صرف اسلام آباد کے سینسر بورڈ نے 13 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ جن الفاظ اور مناظر کو ہٹانے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا گیا ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ اسی سے اندازہ لگاتے جائیں کہ یہ کس قسم کے خاندانوں کی اقدار ہو سکتی ہیں، اور ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد ذرا شاہزیب خانزادہ کے عزیز مہمان
فلم جوائے لینڈ کے ڈائریکٹر کی گفتگو سنیں۔ ایک فیملی کی کہانی، ایک خاندان کی کہانی ہے، مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان ہی نظر آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں اپنے خاندان کی جھلکیاں، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ کیا یہ الفاظ آپ کے خاندان کی اقدار ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو مغربی قوتیں اور عالمی میڈیا ان الفاظ پر ایوارڈز دے کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اور اب حد یہ ہو چکی ہے کہ دین و دنیا کی تباہی کی وجہ بننے والی ایسی فلموں کے ریویو کے لیے ملک کا وزیر اعظم خود کمیٹی بنا رہا ہے۔ قوم مہنگائی سے لے کر صحت تک ہر قسم کے عذاب میں جکڑی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے لیے اہم ترین مسئلہ جوائے لینڈ کی ریلیز ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اسلام کا، پاکستان کا، میرے اور آپ کے گھروں کا یہی کلچر ہے جو ان فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے؟ آخر ہر اس فرد اور ہر اس ایسی فلم، ویب سیریز اور ڈرامے کو بین الاقوامی ایوارڈ سے کیوں نوازا جاتا ہے جو ہمارے ایمان اور خاندانی نظام کا کھلا دشمن ہوتا ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے دین، اپنے وطن، اپنی تہذیب، اپنے خاندان اور اپنی اولاد پر ہونے والے ان حملوں پر اب بھی خاموش ہی رہیں گے؟